میں جس موضوع پہ بات کرنا چاہتا ہوں وہ آج کا بڑا ایک سلگتا ہوا موضوع ہے، سوشل میڈیا۔ ہم میں سے ہر آدمی ظاہر ہے کہ سوشل میڈیا سے وابستہ ہے، فیس بک استعمال کرتا ہے، یوٹیوب اور جو بھی سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز ہیں۔ سوشل میڈیا کو آپ یہ سمجھیں کہ یہ دو دھاری تلوار ہے، اس سے آپ فائدہ بھی اٹھا سکتے ہیں اور اس سے آپ بہت خطرناک نقصان بھی اٹھا سکتے ہیں۔ سوشل میڈیا کو یوں ہم مسترد نہیں کر سکتے کہ سوشل میڈیا ایک فتنہ ہے تو بس اس کو استعمال نہ کریں، یہ اس کا حل نہیں ہے، نہ یہ اس کا علاج ہے۔ حل اس کا یہ ہے کہ یہ بتایا جائے کہ سوشل میڈیا کو یوں استعمال کرنا ہے اور یوں استعمال نہیں کرنا، یہ اصل مسئلہ ہے۔ کسی بھی چیز کو مطلقاً یہ کہہ دینا علی الاطلاق کہ بس یہ بالکل غلط ہے 100%، یہ بہت آسان کام ہوتا ہے۔ اصل چیز یہ ہوتی ہے اور شریعت کا مزاج یہ ہے کہ وہ آپ کو اس کے پازیٹیو اور نیگیٹو یوزج بتائے کہ یہ اس کا پازیٹیو استعمال ہے، یہ اس کا نیگیٹو استعمال ہے، اس طریقے سے یوز کرنا ہے، اس طریقے سے یوز نہیں کرنا۔ میں عموماً یہ بات ساتھیوں سے کہتا ہوں کہ سوشل میڈیا استعمال کرتے ہوئے ایک بات یاد رکھا کریں کہ آپ سوشل میڈیا استعمال کر رہے ہیں، سوشل میڈیا آپ کو استعمال نہ کرے۔ آپ سوشل میڈیا استعمال کریں، ایسا نہ ہو کہ سوشل میڈیا آپ کو استعمال کر لے۔ آپ کو استعمال کرنے کا مطلب کیا ہے کہ اگر سوشل میڈیا استعمال کرتے ہوئے اس کا رزلٹ یہ ہوتا ہے کہ کوئی آدمی اپنے دین پر، اپنی روایات پر، اپنے کلچر پر، اپنی ویلیوز پر وہ کمپرومائز کر لیتا ہے، اس کا مطلب اس نے سوشل میڈیا استعمال نہیں کیا، سوشل میڈیا نے اس کو استعمال کیا اور سوشل میڈیا کے غلط اثرات کا یہ شکار ہو چکا ہے۔ سوشل میڈیا کے حوالے سے بہت سے ایسپیکٹس ہیں جن کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے ہاں دین کا تصور چونکہ بہت سطحی ہے، بہت سطحی تصور ہے، تو اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ہم دینداری اور بے دینی کا معیار بھی سطحی چیزوں کو بنا لیتے ہیں۔ سوشل میڈیا پر آپ نے اس طرح کی پوسٹیں دیکھی ہوں گی کہ آپ کو شیئر کرنے سے شیطان روکے گا، دیکھی ہے نا آپ نے؟ یہ آپ کو شیئر کرنے سے شیطان روکے گا۔ کہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر آپ کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو یہ پوسٹ شیئر کریں، دیکھا ہے نا آپ نے؟ اب اس کا جب ہم میں سے کوئی دیکھتا ہے وہ یہی سمجھتا ہے کہ یار اگر میں نے یہ پوسٹ شیئر نہیں کی اس کا مطلب خدا نہ خواستہ مجھے محبت نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو بعض اوقات اس کا جی نہیں بھی چاہ رہا ہوتا پھر بھی وہ شیئر کر رہا ہوتا ہے، یا اس کو یہ کسی نے لکھ دیا کہ بھائی شیطان آپ کو شیئر کرنے سے روکے گا، اب وہ یہ سمجھتا ہے کہ واقعی میں اگر میں شیئر نہیں کروں گا تو میں شیطان کا آلہ کار بن جاؤں گا، حالانکہ یہ بات بالکل غلط ہے۔ ایک زمانے میں آپ نے شاید دیکھا ہوگا ایک پمفلیٹ چھپتا تھا اور اس پہ لکھا ہوتا تھا کہ مدینہ میں کسی نے خواب دیکھا ہے اور اس نے خواب میں یہ دیکھا ہے کہ آپ یہ کریں اور اس کی آپ 10 فوٹو کاپیاں کرا کے تقسیم کریں، آپ کو 10 دن میں خوشخبری ملے گی۔ ہر بندہ جا کے اس کی 10 فوٹو کاپیاں کرا کے فوٹو اسٹیٹ والے کا کاروبار چمک رہا تھا۔ مجھے تو لگتا ہے فوٹو اسٹیٹ والے نے خود ہی پرنٹ کروا کے تقسیم کروا دیا ہوگا کہ یہ مدینہ میں کسی نے خواب دیکھا ہے، اور ہمارے لوگ اس طرح کے کاموں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہے ہوتے ہیں ثواب کی نیت سے۔ تو یہ بات یاد رکھیں، کوئی پوسٹ شیئر کرنے سے عاشق رسول نہیں بنتا، اور پوسٹ شیئر کرنا یہ سٹینڈرڈ نہیں ہے، معیار نہیں ہے کہ اگر آپ پوسٹ شیئر کریں گے تو آپ کو محبت ہے اور آپ شیئر نہیں کریں گے تو محبت نہیں ہے۔ شریعت کے اندر جو سٹینڈرڈ ہے، جو معیار ہے، وہ پریکٹس ہے کہ آپ اسلام کو فالو کتنا کرتے ہیں۔ ایک آدمی ہے جو ساری زندگی اسلام کو پریکٹس کر رہا ہے، اسلام کو فالو کر رہا ہے، اس نے کوئی بھی پوسٹ شیئر نہیں کی، تو آپ کیا سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو اس وجہ سے جہنم میں ڈالیں گے کہ اس نے پوسٹ شیئر نہیں کی تھی؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ انصاف ہے؟ اور ایک آدمی ساری زندگی پوسٹیں شیئر کرتا ہے اور اسلام کو پریکٹس نہ کرے تو وہ اس وجہ سے جنت میں جائے گا کہ اس نے پوسٹیں شیئر کی۔ یہ سطحیت جو ہوتی ہے نا، دین کا صحیح علم نہیں ہوتا، تو ہم ٹوٹل دین اسی طرح کی چیزوں کو سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ دیکھیں کوئی اچھی چیز آپ کو نظر آتی ہے آپ اس کو ضرور شیئر کریں، اس کو آپ لوگوں کو بتائیں، اس کو آپ لائک کریں، اس پہ پازیٹیو کمنٹ کریں، اچھی بات ہے، بٹ یہ سٹینڈرڈ نہیں ہے آپ کے عاشق رسول ہونے کا یا عاشق رسول نہ ہونے کا، یہ سٹینڈرڈ نہیں ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اگر اسی کو آپ سٹینڈرڈ بنا لیں تو دنیا میں تو پتہ نہیں فیس بک پہ ڈیلی کی ہزاروں پوسٹیں ڈل رہی ہیں، اچھی پوسٹیں،
تو آپ تو میرے خیال سے پھر نہ سو سکتے ہیں، نہ کھانا کھا سکتے ہیں، نہ پانی پی سکتے ہیں، سارا دن بیٹھ کے پوسٹیں شیئر کرتے رہیں گے۔ اس لیے کہ ساری اچھی پوسٹیں سب کو شیئر کرنا ہے اور کسی ایک کو بھی شیئر نہیں کیا تو آپ عاشق رسول نہیں ہیں، تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا۔ دین کا مزاج سمجھنے کے لیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ علم والے اور بغیر علم والے برابر ہو سکتے ہیں؟ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ ہمارے ہاں دین کے اسی مزاج کی سطحیت کی وجہ سے سوشل میڈیا کی، جیسے میں نے آپ کو نفسیات بتائیں، کچھ نفسیات ہماری معاشرتی ہیں۔ ہمارے معاشرے میں ہر اس آدمی کو مولوی سمجھا جاتا ہے جس کی داڑھی ہو، جس کی داڑھی ہو اس کو مولوی سمجھا جاتا ہے۔ کوئی بھی مسئلہ پوچھنا ہو، کسی کی داڑھی ہو تو اس سے پوچھ رہے تھے مولوی صاحب میں نے اس طرح نماز پڑھی تھی، ہو گئی یا نہیں ہوئی؟ لوگ یہ سمجھتے ہیں اس نے داڑھی رکھ لی تو یہ مولوی بن گیا، اور جب تک داڑھی نہیں تھی تو یہ مولوی نہیں تھا۔ وہ کہتے ہیں نا ایک آدمی سائیکل چلا رہا تھا تو سائیکل سے کسی کو ٹکر مار دی، اس کو کسی نے کہا اتنی بڑی داڑھی رکھی ہوئی ہے، شرم نہیں آتی؟ تو اس نے کہا یہ داڑھی ہے، بریک تھوڑی ہے، اس سے بریک تھوڑی لگتی ہے۔ اب بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کسی نے بڑی پگڑی پہنی ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بڑا عالم ہے، کسی نے چھوٹی پگڑی پہنی ہے تو ہم سمجھتے ہیں یہ چھوٹا عالم ہے، کسی کی داڑھی زیادہ بڑی ہے تو یہ بڑا عالم ہے، کسی کی داڑھی تھوڑی چھوٹی ہے وہ چھوٹا عالم ہے۔ ہمارے والد صاحب ہمیں ایک واقعہ سناتے ہیں کہ ایک آدمی سے کسی نے مسئلہ پوچھا، اس نے بڑی پگڑی پہنی ہوئی تھی کہ مفتی صاحب یہ مسئلہ کیسا ہے؟ اس نے کہا بھائی میں مفتی نہیں ہوں، مجھے کچھ نہیں پتا دین کا۔ بولے اتنی بڑی پگڑی سر پہ رکھی ہوئی ہے اور مسائل آتے نہیں ہیں۔ اس نے وہ پگڑی اتار کے اس کے سر پہ رکھ دی، بولا ابھی آپ بتاؤ، اگر یہی سٹینڈرڈ ہے پگڑی رکھنا مفتی ہونے کا، مولوی ہونے کا، تو آپ بتاؤ۔ یہ جو ہم نے سٹینڈرڈ بنایا ہے دین کا علم حاصل کرنا، یہ پوری مستقل ایک فیلڈ ہے۔ 8 سالہ درس نظامی جو ہمارے ہاں پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش کے اندر جو عالم کا کورس ہے وہ 8 سال پر مشتمل ہے، اور 8 سال میں بہت محنت کر کے وہ طلبہ پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد بھی جب وہ 8 سال پڑھنے کے بعد جا رہے ہوتے ہیں، ہمارے اساتذہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ یہ نہیں سمجھنا کہ آپ کسی کو مسئلہ بتانے کے لیے اہل ہو گئے، آپ کسی کو مسئلہ نہیں بتا سکتے۔ آپ سے کوئی مسئلہ پوچھے تو اپنے اساتذہ سے پوچھ کے، کتابوں سے مطالعہ کر کے پھر بتانا۔ 8 سال میں آپ کے اندر اتنی صلاحیت پیدا ہو گئی ہے کہ آپ کوئی مسئلہ کسی کتاب میں تلاش کر سکتے ہیں۔ 8 سال میں اتنی صلاحیت پیدا ہو گئی ہے کہ آپ سے کوئی مسئلہ پوچھے تو آپ کسی کتاب میں اس کو تلاش کر کے اس کو جواب دے دیں۔ اور ہمارے ہاں صورتحال کیا ہے؟ ہمارے ہاں صورتحال یہ کہ 4 کتابیں پڑھ کے لوگ شرعی اسکالر بن جاتے ہیں، 5 کتابیں پڑھ کے وہ مذہبی اسکالر بن جاتے ہیں، اور پھر پوری دنیا کو وہ چیلنج کر رہے ہوتے ہیں۔ جس نے دین کے لیے 40 سال لگائے، جس نے 30 سال لگائے، جس نے 50 سال لگائے، جس نے 20 سال لگائے، اس کو چیلنج کر رہے ہوتے ہیں۔ قرآن کریم میں آتا ہے نا کہ آپ یہ کہہ دیجئے کہ علم والے اور بغیر علم والے برابر ہو سکتے ہیں۔ یہ جو قرآن اس طرح کا سوال کرتا ہے نا، اس کا مقصد سوال کرنا نہیں ہوتا، اس کا مقصد لوگوں کو بات سمجھانا ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے قرآن جواب نہیں دیتا۔ جیسے قرآن کریم میں آتا ہے نا قل هل يستوي الاعمى والبصير، آپ کہہ دیجئے کیا اندھا اور دیکھنے والا برابر ہو سکتا ہے؟ اب قرآن اس کا جواب نہیں دیتا کہ نہیں برابر نہیں ہو سکتے، بس یہ سوال کر کے قرآن چھوڑ دیتا ہے کہ اگر آپ میں عقل ہے آپ کو خود پتہ چل جائے گا کہ اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں ہے۔ اسی طرح قرآن یہ سوال کرتا ہے قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہ آپ کہہ دیجئے کہ علم والے اور بغیر علم والے برابر ہو سکتے ہیں۔ اس کا مطلب سوال کرنا نہیں، اس کا مطلب کہ علم والے اور جاہل آدمی یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ ہمارے ہاں جیسے مثال دی جاتی ہے، آپ کو مثال کے طور پر اپنا علاج کروانا ہے تو آپ کسی MBBS ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، تو آپ سے اگر کوئی انجینئر شکوہ کرے یا کوئی سائنٹسٹ آپ سے شکوہ کرے یا کوئی پائلٹ آپ سے شکوہ کرے کہ بھائی میں بھی کوالیفائڈ آدمی ہوں، میں بھی ہائی ایجوکیٹڈ ہوں، تو آپ اگر MBBS ڈاکٹر سے اپنا علاج کرواتے ہیں تو مجھ سے کیوں نہیں کرواتے؟ تو آپ اس کو یہی کہیں گے کہ بھائی آپ اگر سول انجینئر ہیں، میں نے نقشہ بنانا ہوگا تو میں آپ کے پاس آ جاؤں گا، لیکن اگر سر میں درد ہوگا تو میں آپ کے پاس نہیں آؤں گا، اس لیے کہ آپ کی فیلڈ نہیں ہے، یہ آپ کا میدان نہیں ہے، آپ اس کو بہتر طریقے سے اس طریقے سے ریئلائز نہیں کر سکتے، آپ اس کو نہیں سمجھ سکتے اس طریقے سے جس طرح ایک MBBS ڈاکٹر سمجھتا ہے اس کو۔ اس کا مطلب میڈیکل کا علم جس شخص کو حاصل ہے وہ اور جس شخص کو میڈیکل کا علم حاصل نہیں، وہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔
جس کو انجینئرنگ کا علم حاصل ہے اور جس کو انجینئرنگ کا علم حاصل نہیں ہے وہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. اب کوئی آپ کو کہے کہ میں MBBS ڈاکٹر ہوں، آج کے بعد جہاز میں اڑاؤں گا، آپ جہاز اڑانے دیں گے؟ اس کو اڑانے دیں گے؟ اگر وہ آپ کو کہے میں اتنا ہائی کوالیفائڈ آدمی ہوں، ایجوکیٹڈ آدمی ہوں، میرا جناب اتنی دنیا کی بڑی بڑی یونیورسٹی سے ڈگری حاصل کی ہے، تو آپ اس کو کہیں گے کہ بھائی آپ کم از کم پائلٹ نہیں بن سکتے. پائلٹ بنیں گے تو نہ آپ رہیں گے نہ ہم رہیں گے. یہ معاملہ جب دین کا آتا ہے نا تو دین کے معاملے میں یہ اصول ٹوٹ جاتا ہے ہمارے ہاں. کسی کو کہیں نا کہ بھائی دین آپ جب سیکھنا چاہتے ہیں، دین آپ کسی ایسے آدمی سے سیکھیں جو اس کا ایکسپرٹ ہے، جس نے دین سیکھا ہے، جس کو دین آتا ہے، اس سے دین سیکھیں. تو لوگ آگے سے کہتے ہیں کہ دین تو ہر انسان کی ضرورت ہے، دین کا ایکسپرٹ تو ہر آدمی کو ہونا چاہیے. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ دین کا ایکسپرٹ ہر آدمی کو ہونا چاہیے. تو ہم ان سے کہتے ہیں کہ یہی تو ہم آپ سے کہتے ہیں کہ آپ ایکسپرٹ بن جائیں، یہی تو ہماری دعوت ہے. جب ہم آپ کو کہتے ہیں کہ آپ اس سے ایکسپرٹ بن جائیں تو آپ کہتے ہیں مولوی بنیں گے تو کھائیں گے کہاں سے؟ تو ایکسپرٹ تو آپ بننا نہیں چاہتے. ہم تو چاہتے ہیں کہ آپ ایکسپرٹ بن جائیں اس کے، لیکن آپ ایکسپرٹ بننا نہیں چاہتے، اور جو اس کے ایکسپرٹ ہیں ان کو آپ ایکسپرٹ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو ایک اصولی بات یہ یاد رکھنی چاہیے کہ دین کا علم ان لوگوں سے حاصل کیا جاتا ہے جن کو دین میں مہارت ہوتی ہے.